بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آپ کو جیت فتح مبارک ہو، کانگریچولیشنس۔ جی ہاں، فتح اس بات کی کہ پاکستان کو اس جنگ میں جو اس کے اوپر تھوپی گئی تھی، جس میں اس کو جھونکا گیا تھا، جو اس پر مسلط کی گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور فتح سے ہمکنار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا فیصلہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ وہی بات ہے کہ جو 313 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، کیونکہ جذبہ ایمانی تھا، چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین پر جو ہے استقامت تھی، اور اس کے پر ڈیڈ بلیو تھا۔ یہی بات شاہ جی بھی اس دن کہہ رہے تھے، میں بھی کہہ رہا تھا، اور پاکستان کا بلکہ مسلمان کا بچہ بچہ یہی بات کہہ رہا تھا۔ پھر وہ کیا ہوا، وہ اربوں ڈالر کے جو ہے نا وہ ان کے دفاعی بجٹ، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا سے کیا سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ جی ہاں، تو کیا ہوا کہ وہ جنگ بندی جو تھی، وہ صف بندی جو تھی، وہ ایک دم سے جو ہے وہ اس کے اندر آ گئی، سیز فائر کے اندر آ گئی، جنگ بندی ہو گئی۔ جی ہاں، لیکن شاہ جی ایک دفعہ تو آپ کو بہت مبارک بھی، خوش آمدید بھی، شکریہ بھی آپ کا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ہاں جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ جنگ بندی نہیں سر، اب لڑائی تو اب شروع ہوئی ہے، لیکن اب لڑائی جو ہے وہ انڈیا نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ شروع کر دی ہے۔ اور وہ ہم آج کے اس سے جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ تو منہ کی کھا کے، ٹھیک ہے، اور پتھر چٹ کے جو ہے نا تو واپس آ گئے، ٹھیک ہے، اور جتھوں دی کھوتی تو اتھی آ کھلوتی، یہ ساری وہ باتیں ہیں۔ اصل لڑائی جو ہے اب انڈیا والوں کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہے۔ جی، ایک تو انہوں نے جو میدان اور جو وہ کھولے ہوئے تھے سکھوں کے ساتھ علیحدہ، مسلمانوں کے ساتھ علیحدہ، ٹھیک ہے، صرف یہاں پر ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ وہاں پر کینیڈا تک جو ہے نا مطلب کہ انہوں نے یہ ماردار شروع کی ہوئی تھی، اور یہ اس کا جو ہے کنسیکوینسز اور جو نا ری ایکشن ہے۔ اینی ویز ہم واپس آ جاتے ہیں کہ یہ اصل لڑائی جو ہے اب شروع ہو گئی ہے، اندرونی لڑائی، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کرکٹ جو سب سے زیادہ دیکھا، کھیلا اور پسند کیا جاتا کھیل ہے، اس کے دشمن بنا جو ہے وہ نریندر مودی، پی ایم مودی، جس کے جو ہے نا وہ اب ری ایکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک بہترین جو ہے وہ ایک سٹوری ہمارے پاس ہے، وہ شاہ جی وہی اس سٹوری کو آج ہم کریں گے کہ اس جو ہے وہ جنگ اور اس جنگ کے کنسیکوینسز میں جتنے بھی کرکٹ جو ہے دشمن جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اس کا کتنا نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ کرکٹ کے حلقے جو ہے وہ مودی سرکار کے جو ہے نا وہ کس قدر دشمن بن رہے ہیں۔ سر وارم ویلکم سر، ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر، اوور ٹو یو۔ سب سے پہلی بات ہوگا ہم پاک فوج کو، بری بحری اور فضائی فوج کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، جس طرح ہم نے جنگ جیتی اور یہ اللہ نے جتائی، وہی چیز کی کہ وہ ہم کو معاشی طور پہ اور ہمارے پہ بہت زیادہ کمزور سمجھ جاتے ہیں، غریب سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کشکول لیے پھر اللہ نے ان کا غرور کا سر نیچا کیا اور ان کا منہ جو ہے وہ نیچے تھپیٹ دیا۔ میں خوشی محسوس کرتا ہوں، اب میں ہم سب سیلیوٹ کرتے ہیں اپنی فوجوں کو جس طرح انہوں نے کیا، اور اللہ ہی عزت دینے والا اور اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ جس طرح عزت دی ہے 1 ارب 24 کروڑ کے سامنے 24 کروڑ عوام کو اللہ بہتر کرتا ہے، اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوج جو کل تک ہمارے ایک سیاسی طور پہ اس کو ایک ایسا رگوں میں بٹھانے کی کوشش کی گئی، آج وہی فوج جو ہے اب آپ کے دل کی دھڑکن، اب آپ کے ماتھے کا جھومر اور دل کا اور چہرے کے ایک مسکراہٹ اور ایک وہ بن گئے، لوگ پھول پھینک رہے ہیں۔ آئیے اب کرکٹ کی طرف۔ انڈیا کی جو پاکستان سے ایک حاسدانہ، ایک جلت جو ہر محاذ پہ ہے، چاہے کرکٹ ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، باکسنگ ہو یا کبڈی ہو، کشتی ہو، ہر جگہ انڈیا جو ہے پاکستان سے کھیلنے کے لیے نہ صرف نفرت محسوس کرتا ہے بلکہ یہ ہے کہ کبھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ کھیل نہیں کھیلتا بلکہ جنگ لڑتا ہے کہ ہم نے جنگ ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آگے ایک دوسرے کے سامنے بندوقیں پستولیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ارشد ندیم کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ارشد چوپڑا کو جس طرح شکست دی، وہ ایک قابل دید اور ایک قابل تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک چھوٹے سے علاقے کے لوگ اس نے ایک اربوں کی آبادی والے کو اس طرح شکست دی۔ اسی طریقے سے ٹھیک ہے ہماری کرکٹ جو میں بہت زیادہ زوال ہے جسے ہم فیس کر رہے ہیں اور کریں گے اور یہاں کہیں گے، ہم کسی چیز کو نہ اس چینل سے، اس پلیٹ فارم سے ہم کبھی بھی نہیں وہ کرتے اپنی ایپ کو یا غلطی کو انڈیا سے چھپانے کی کوشش کرتے یا ہم بہانے نہیں ڈھونڈتے۔ ہماری کرکٹ بہت زیادہ نیچے چلی گئی، لیکن پھر بھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ جو وہ ایک ایسی جنگ ہے کرکٹ کی کہ جسے
तकरीबन 4 अरब के करीब लोग देखते हैं, और वो क्रिकेट नहीं होती बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में कुछ भी टाइम होता है, लोग इस मैच को देखने के लिए बेताब होते हैं। जी अच्छा, तो अब हम जो ना इस स्टोरी की तरफ चले जाते हैं। स्टोरी यही है कि अब चूंकि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर थे और फिर बीजेपी के यानी कि मोदी के बड़े राइट हैंड थे, और उन्होंने अपने बेटे को सेक्रेटरी बीसीसीआई पहले बनवाया, फिर उसके बाद जय शाह जिसका नाम है, फिर जय शाह को जो है ना वो उसको जो ना चेयरमैन बनवाया इसका आईसीसी का। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई यही है कि आईसीसी ने चूंकि पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट को जो है वो कंट्रोल करना है, उसको जो है वो एग्जीक्यूट करना है, उसको जो है ना उसकी फंड की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब उसकी जो है ना वो लड़ाई घर में पड़ गई है कि जो है वो इसकी क्या कहते हैं लड़ाई की वजह से जो है वो अब क्रिकेट अफेक्ट हुई है, और वो कहा ये जा रहा है अब जिस तरह मिसाल दूसरी लड़ाई किसके साथ, अपने ही जो उसका जो मेंबर है पार्लियामेंट का, ठीक है, उसका नाम है गौतम गंभीर, ठीक है, उसके साथ भी अब उसने जो है ना वो एक बड़ा ही घटिया किस्म का बयान दिया। उसने कहा जी कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ जो है वो क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अब इसने जो है वो आग लगा दी है इंडिया में, जो है वो पहले मोदी ने लगाई थी, अब इनके स्टेटमेंट्स ने आग लगा दी है। वो स्टेटमेंट्स ये है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो है हम नहीं खेलेंगे, चूंकि वो हेड कोच है इस वक्त, और फिर उसके बाद इतना उसका गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट है, इससे इसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा? इसका रद्द-ए-अमल ये होगा कि फिर जब ये होगा तो फिर 3 बिलियन जो है डॉलर का, $3 बिलियन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ एक जो है वो जियो स्टार GEO नहीं, ये हमारा जियो नहीं, JIO जियो स्टार जो है वो जो ब्रॉडकास्टर है उसका आईसीसी का, वो 3 साल के लिए 2024 से 2027 तक उनको जो है वो 3 बिलियन यानी कि $3 अरब का जो है वो जो उनको इनकम होती है, और दैट्स नियरली 90% ऑफ द होल इनकम ऑफ आईसीसी। तो मतलब उसको आप जो ना वो डैमेज का, और वो जो ब्रॉडकास्टर है वो क्या कह रहा है? ब्रॉडकास्टर ये कह रहा है कि भाई जो अपनी पूरी हमारी इनकम है ना उसका जो 90% हम वो करते हैं, अर्न करते हैं, या फिर उसके बाद आईसीसी अर्न करती है, वो आईसीसी करता है, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से करता है। वो किसी भी टूर्नामेंट के अंदर हो तो इसके बड़ी एहतियात के साथ ग्रुप्स को जो है ना ग्रुप को तश्कील दिया जाता है, और पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है। इनके ड्रॉज, अगरचे हम इसको लफ्ज फिक्स का नहीं लेते, ये अल्फाज हैं कोड एंड कोड के लफ्ज फिक्स का नाम नहीं देते, लेकिन जो है ना उससे पहले प्लान और शेड्यूल इस तरह का कर लेते हैं, और ये वो सारा का सारा जो है ये चूंकि पैसे का गेम है, क्योंकि अगर फर्ज करें कि अगर ये 4 मुल्क जो है 3 मुल्क, ठीक है, 3 मुल्क कौन कौन से हैं? इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। इनको को तो पैसे का भी इशू नहीं है, लेकिन उससे नीचे जितने भी ममालिक हैं, एशियन अदर कंट्रीज जो है, और फिर उसके बाद उसमें वेस्ट इंडीज़ है, उसमें न्यूजीलैंड है, इवन उसमें जो है वो बाकी जो ना ममालिक है, पाकिस्तान डेफिनेटली एशियन तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, तो ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा इनको, क्योंकि इनका जो परसेंटेज ज़्यादा है, ये 11%, कुछ का 10% है, कुछ का जो ना 8 और 4%। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ बाकी 94 कंट्रीज, एसोसिएटेड कंट्रीज, 94 कंट्रीज जो कि पूरी दुनिया के अंदर एसोसिएटेड कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, ठीक है, वहां पर सिर्फ टोटल जो है ना टोटल उसका 11% उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और जो कि एक वो कहते हैं ना कि वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, ठीक है, आटे में नमक के बराबर है, ठीक है। वो फिर जो ना वो अब बोल उठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसको क्रिकेट का चैप्टर क्लोज करो और अपने घरों को जाओ, ठीक है। तो इतना सख्त रद्द अमल जो है ना, सो इसलिए जो है वो मोदी सरकार के इस एक गलत फैसले ने पहले घर में आग लगाई, पहले घर से क्रिकेट बंद की, और फिर उसके बाद अब जो है वो उसका रद्द अमल जो है वो उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। सर देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने की, बड़ी अच्छी, और एसोसिएटेड कंट्रीज़ ने ये भी कहा है कि अगर हमारे हम क्रिकेट चलाना हमें मतलब क्रिकेट किस तरह चलाए, तो फिर जो प्लेइंग नेशन कंट्रीज़ हैं जिन्हें पैसे दिए जाते हैं उसको कट डाउन करके पैसे हमें बराबर दिए जाए, ताकि हम अपने मुल्क में इस क्रिकेट को जारी रख सकें।
ان کا جو کوشچن ہے ان کا انسائڈر ون آف دی ایسوسیٹ ممبر نے یہ کہا ہے، تو جو یہ اس کا یہ بات ہے یہ بڑا وزن والی ہے. جب کرکٹ کھیلی جاتی ہے کری جاتی ہے یا جہاں پہ بھی ہے جو ایسوسیٹڈ کنٹریز ہے یہ ایک بڑا اچھا ایک فنانشل وہ دیتے ہیں ICC کو، اور اس پہ کئی ملک بڑے امیر ہیں پیسے کی وجہ سے، امریکہ ہے، جاپان ہے، یہ لوگ بڑے امیر ہیں. حالانکہ کرکٹ ان کا اتنا وہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ ایشینز آ گئے، وہ ایشینز کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ کرکٹ آہستہ 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 سرایت کرتی جا رہی ہے کنٹریز میں. تو وہ جو ہے وہ حالانکہ بڑے امیر ہے لیکن ان کا کرکٹ کی طرف کنسرن یا کرکٹ کی طرف اتنی زیادہ ڈائیورژن نہیں ہے. آپ نے بتایا تو سپر بال کیا جو کرکٹ ہے گیم ہے اس سے بھی زیادہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضرور بتائیے. وہ 3 ملین یعنی اور سپر بال ایک گیم بتا دیں کیا گیم ہے. وہ ایک گیم ہے اور گیم جو نا وہ مطلب کہ بال کو جو نا وہ پکڑ کے تو وہ جو نا آگے رول کر کے جو نا وہ رول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد ان میں جو ساکر ہے اس کو سب سے زیادہ جو دیکھی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ جو نا وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور صرف پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوا تھا ابھی T20 ورلڈ کپ میں نیو یارک میں پاکستان اور انڈیا کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مور دین 4 ملین صرف ایک میچ جو ہے نا اس کو وہ دیکھنے والے تھے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ بلکہ 400 کی بات کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اتنا اس کا کینوس بڑا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کیسے جو ہے وہ ایک اسٹوپڈ قسم کا جو ہے وہ تھنک لیس جو ہے آئیڈیا، بلکہ مائنڈ لیس جو آئیڈیا ہے وہ جنگ کا جنونی فیصلہ جو ہے تو وہ اس نے کس قدر برباد کر دیا ہے. سو یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ صرف یہ آپ کو ود فیکٹس اینڈ فگرز بتانے والی انفارمیٹیو ہے، لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کتنی. وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے گھٹنے ٹیک کے ٹھیک ہے منت سماجت کر کے، اور شاہ جی بتا رہے ہیں کہ مطلب کہ ایک ان کا پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑا تھا، اقلیتوں سے ہاتھ جوڑا تھا کہ ہم نے تم سے بڑی غلطیاں کی اور ہم تمہیں ناراض کیا، ہم مستقبل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. تو یہاں میں سب مسلمانوں کو کہتا ہے یہ اللہ کی قدرت. اور ہمارے ایک عیسائی کامران مسیح ہے جو ہمارے پائلٹ ہے، تو مسیح برادری کو سیلیوٹ کرتا ہوں، ان کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایئر مارشل سیسل چودھری تھے وہ بھی کرسچن تھے، اور یا یہ تھے یا جسٹس ساسو جان وہ تھے جسٹس کیا نام تھا ان کا جی جسٹس کارنیلیس. یہ لوگ جو تھے کرسچنز نے ہمارے لیے بہت بڑا نام کیا ہے. آپ کرسچنز مسیح برادری کو پورا ہم اور آپ سیلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ ان کے بہادر کامران مسیح نے جس طرح جنگ لڑ کے آیا اور جس طرح انڈیا کو کے جہازوں کو بلیہ میٹ کیا، ان کے علاقوں کو بلیہ میٹ کیا، ہم سیلیوٹ کرتے ہیں. سر جی اس کی وجہ ہے نا، وجہ اس کی یہ ہے کہ سر جی یہ نیشن ہے الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد اسلامی نظریے کے اوپر بننے والی ایک اپنا یہ اسٹیٹ ہے. اور پھر اس کے بعد اسلام تو جو ہے نا وہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان ساروں کی سارے حقوق دیتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں. ہاں جی ان کا خوب. تو اس وجہ سے ہم تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ مطلب کہ اپنے حق میں سے اپنے مال میں سے جو ہے نا وہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلے، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریں. تھوڑی سی بات بتا دوں سر، وہ اسی وجہ سے تو دیکھ لیں کہ ہماری جو نا ہماری اس جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ جو اقلیتی جتنے بھی ہیں اس میں سکھ ہیں، سکھ برادری کے کتنے لوگ جو بڑی مبارکباد دی ہے اور بڑی مبارکباد دی ہے پاکستان کو جنگ جیتے کی. اچھا، کامران مسیح کا جو والدہ تھی وہ ہیڈ نرس تھی کسی ہسپتال میں، آج اس کی دونوں بہنیں ڈاکٹر ہو کے بھی اسی ہسپتال میں ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نرس نے اس طرح اپنے بچے کو پالا اور پاکستان کے لیے اسے مختص کر دیا، اور وہ گیا وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے. واپس دیکھیں نا شہادت تھی یا واپس آنا تھا، غازی تھا، تو وہ غازی بن کے آیا اور اتنے فخر سے آیا. اور اسے وہ کیا ہمارا صرف فخر بلند تو کیا ہی ہے فخر سے، لیکن ایک بات سنیے، ہم پھر ایک دفعہ میرے خون جوش مارا ہے، ہم مسیح برادری کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کیونکہ میں خود بھی مسیح اسکول میں پڑھا ہوں اور میں کرسچینٹی کو اور حضرت عیسیٰ کو، ہم تو سارے پیغمبرز کی بڑی عزت کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑا لو رکھتا ہوں. تو آل دا بیسٹ کرسچن کمیونٹی، آل دی بیسٹ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس جنگ کے اندر جس ایک سپاہی سے لے کر جو ہے نا مطلب کہ وہ جتنے بھی جرنیل تک اور سب سے بڑا جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو جو ہے وہ جنرل عاصم منی، ان کو جو ہے نا وہ کریڈٹ بھی اور سلوٹ بھی، سلام بھی اور خراج تحسین بھی. ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک تاریخ رقم کر دی ہے، آپ نے جو ہے نا وہ تاریخ میں اپنا نام جو ہے فوج کا نام جو ہے وہ اس کو سنہری حروف سے لکھ دیا ہے الحمدللہ. اور یہ اللہ کی مدد سے ہے. آپ نے جس طرح جو ہے بنیاد مرصوص قرآن کے ریفرنس سے جو ہے اس آپریشن کا نام رکھا ہے اللہ نے اسی برکت سے. اور میں آپ کو چھوٹی سی باتیں کر دوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھے کام سے پہلے پڑھنے کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ جو ہے اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اللہ شامل ہو جاتا ہے بالکل اس میں نا. تو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شاہ جی بار بار ایک ہی بات کو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کی نیتیں بھی ہیں. جب آپ نے اس نیت کی بنیاد پر اس آپریشن کو شروع کیا کہ اس کا نام جو ہے وہ قرآن کی آیت مبارکہ سے جو ہے نا وہ اس کو لیا جائے گا اور بنیان مرصوص جو ہے نا اس کو نام دیا گیا، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کی اس برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ عزت سے نوازا ہے. 70-75% بجلی گئی ان کی. مودی کی مطلب مودی کو بھی انہوں نے ہیک کر دیا، ساری ٹرانسمیشنز کو میں ہیک کر کے ایسے گئے جیسے بالکل کوئی مطلب ان کے سامنے کوئی دشمن نہیں ہے، اور اس طرح میزائل مارے ہیں کہ وہ کان پکڑ بیٹھے. ان کے عوام نے کہا یہ کہاں سے آگے آپ کے وہ کر کے سارا مفلوج کر دیا پورا. اور کرنے والا کون تھا؟ میرا اللہ. جیسے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اور ہر جگہ مسلمانوں کی اگر دل سے جو آپ نے کہا نیت سے لڑے، ہمیشہ اس نے الحمدللہ. اور بہرحال ہم نے جو ہے نا وہ چونکہ کرکٹ کا یہ چینل ہے اس وجہ سے ہم نے ریفرنس اور ہمیشہ سے جو ہے کرکٹ کا ہی دیا ہے. اور کرکٹ کے دشمن جو نریندر مودی ہے اس کی اب مخالفت شروع ہو گئی ہے کرکٹ کے میدانوں سے، کرکٹ کے لور سے، کرکٹ کے پرستاروں سے، اور کرکٹ کے جو ہے جتنے بھی آفیشلز ہیں وہ اس کے بدترین دشمن ہیں. ان کے اپنے گھر میں جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان انڈین کرکٹ میڈیا کرکٹ ٹیم جو ہے اس کا ہیڈ کوچ ہے، اس نے غیر ذمہ دارانہ گوتم گمبھیر سنیل گواسکر نے بھی، ٹھیک ہے، سنیل گواسکر ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں چونکہ اس کے پاس عہدہ کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ذمہ دار بہت بڑا کرکٹر ہے. ٹھیک ہے، کرکٹر بڑا نہیں، نو اس کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہمارا ظرف ہے دیکھیں کہ ہمارا دشمن ہونے کے باوجود جس کا جو کیلیبر ہے ہم اس کو اتنا کریڈٹ ضرور دیتے ہیں، لیکن جس نے جس طرح بھی اسٹوپڈ قسم کی حرکت کی اور ساری پوری 1.24 کروڑ کو جو ہے نا وہ آگ میں جھونک دیا اور ان کو مفلوج کر کے رکھ دیا. یہ نریندر مودی، میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کے خلاف مظاہرے کریں انڈیا کے اندر اس کے خلاف ہندو سمیت تمام جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ساری کی ساری اس کے خلاف مظاہرے کریں، اور اس کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ گھر میں اس کو آگ لگا کے اس کو جو ہے نا مرنے کے بعد نہ آگ لگائیے گا، اس سے پہلے ہی آگ لگا دیں. جو اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے نا وہ لگی ہوئی تھی اور اب بجھ رہی ہے، سلگ رہی ہے اب بھی. تو اینی ویز ہمارا جو ہے نا وہ کرکٹ کے اوپر یہی ہے کہ کرکٹ کا یہ دشمن ثابت ہوا، اور پھر اس کے بعد کرکٹ کے حلقے ہی اب اس کے دشمن بن گئے ہیں، اور وہ فیکٹس اینڈ فگر ہم نے دیے ہیں. کیسے لگے ہیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور شاہ جی کا ایک دفعہ پھر شکریہ، اور پاکستان زندہ باد. زندہ باد.